نظام ملتان میں شروع ہونے والی ہے۔ اس ادبی کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ میں درخواست کروں گا محراب پور سے تشریف لائے ہمارے نورا کے سیکرٹری اطلاعات ہمارے چھوٹے بھائی محمد فہیم مغل سے کہ آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ جناب محمد فہیم مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پاک کلام سے اس پروگرام کی شروعات ہوئی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ دور دراز سے ہمارے مہمان تشریف لے آئے ہیں، خاص طور پہ سندھ سے ہمارے بہت سے بھائی آئے ہیں، کراچی تک سے۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ پنجاب سے بھی آئے لوگ۔ اب کوشش کریں گے کہ وقت پہ یہ پروگرام ختم ہو جائے، اس لیے میں درخواست کروں گا اپنے آنے والے ساتھیوں سے کہ جو آئیں گے اپنی بات کریں گے تو وہ مختصر اور جامع گفتگو فرمائیں۔ بڑی مہربانی۔ 5ویں ہریانوی اردو ادبی کانفرنس جو ہے اس کی غرض و غایت اور نورا پاکستان ہریانوی بولی اور کلچر کے فروغ کے لیے تنظیم جو کہ 2016 سے کام کر رہی ہے، اس کی کامیابیاں اور ان تمام تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بھی آئیں گے۔ نورا پاکستان کے جنرل سیکرٹری خانپور سے تعلق ہے ہمارے بھائی جناب اختر مرزا صاحب تشریف لائیں، اپنے بات چیت جو ہے سب کے سامنے رکھیں۔ جناب اختر مرزا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان اور ملتان تے بات ہے، چاہے پنجاب تا آئے ہیں، اپر پنجاب تے اپر سندھ، سینٹرل سندھ، سارے آنے والے بھائیاں نے آدھر آیاں کا خوش آمدید، السلام علیکم۔ میرے ذمہ 2 کام لائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 50% ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں نورا نے اچھے طریقے سے جانا ہے، نورا کی کارکردگی کے بارے میں جانا ہے، لیکن ہمارے جو ساتھی سندھ آئے ہیں ان کے واسطے میں تھوڑا سا آغاز سے لے کے اور عید تک ہم نے جو کام کرے وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد نورا کا جو مستقبل کا روڈ میپ ہے اس پہ مختصراً بات کروں گا۔ 2016 نورا واسطے، ہریانوی زبان واسطے ایک اہم سنگ میل تھا جب ہریانوی آواز پاکستان کے نام سے فیس بک پہ ایک پیج بنایا گیا، اور اسے 2016 میں باولپور میں ہم نے پہلی ایک کانفرنس کری، ایک میٹنگ کری، جس میں لاہور سے، سندھ کے شہر محراب پور تھے، میرے پاس دوست تشریف لے کے آئے تھے، اور ہم نے اس بات پہ غور کرا پیورلی کہ زبان ہماری جو ہے وہ لکھی کس طرح جائے گی۔ یعنی وہ پہلا قدم تھا کہ ہریانوی زبان کی لکھت واسطے حروف تہجی جو ہیں وہ کس طرح بنائے جائیں گے، اور اس کے بعد پہلا جو مشاعرہ ہوا ملتان ہاؤس میں، تو نورا کا آغاز بھی تھا، اور اس کے جو بانی ارکان ہیں وہ اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ سارے ہمارے واسطے فخر ہیں، مان ہیں کہ وہ سوچ اپنی ماں بولی واسطے اس طرح آگے ودی
ہمارا جو وہ پیج تھا ہریانوی آواز پاکستان، اس کے بنان میں کچھ لوگ تو اس وقت باہر بیٹھے ہیں، اس طرح رانا عطا صاحب، کلک کرنا ہے نیٹفلکس کے ساتھ، فیصل بھائی، لیکن پاکستان کے جو لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں۔ تو یوں آغاز ہویا اس واٹس ایپ گروپ تھے، اس ہریانوی آواز کے پیج تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ کارواں جو 2017 میں سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت ہماری جو اچیومنٹ ہیں ہمارے خیال کے مطابق تو وہ کافی ہیں، لیکن ہو سکے ہے کہ آپ کی نظرہ میں وہ کچھ کم ہو، کیونکہ جاری کام جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہا ہے، اور اس میں جو نئے لوگ شامل ہوں گے، نیا ٹیلنٹ شامل ہوگا، نئے محققین شامل ہوں گے، وہ اپنا اپنا حصہ دے جائیں گے۔ 23 ستمبر 2017 ملتان ٹی ہاؤس میں مشاعرہ، اور پھر 2018 میں 4 زبانہ کا مشاعرہ کرایا گیا، جس میں ہریانوی بھی شامل تھی، پنجابی، سرائکی، پورے بیچ میں کرسی رکھ لو، ویو صحیح آ اس میں ہمارے جو ریکارڈنگ واسطے۔ شعراء حضرات، جو استاد شعراء ہیں، جن میں اختر گلتاوی صاحب، نوشاد قاصد صاحب، ایک کرسی اٹھا کے بیچ میں نوشاد رکھی ظفر صاحب، سلمان ٹھاکر صاحب، یہ سارے موجود ہے، کوئی دوسری ہم منگا نے دو ہریانوی کانفرنس سے 22 اگست 2018 میں، جس ہاں میں ٹھیک ہے، پھر اپنے وقت لے آئیو۔ اور ہم نے اس میں ٹھیک، دوسری زبان بولنے والے جو محققین ہیں، جو رائٹر ہیں، وہ بھی بلائے، تاکہ ان کے سامنے ہم اپنی زبان کے بارے میں بتا سکیں، اور پھر ان سے رائے لے سکیں کہ ہم جو ادب لکھ رہے ہیں تمام اصناف میں، وہ اس قابل ہے کہ وہ کمپیٹ کر سکے اور باقی زبانوں کے مقابلے میں شامل ہو سکا۔ نومبر 2018 میں آرٹس کونسل ملتان میں پہلا کلچرل شو منعقد ہوا، جس میں وہ پہلا پروگرام تھا کہ ہال پیک تھا، ساری کارروائی ہریانوی میں تھی، کوئی اس میں کسی دوسری زبان میں کوئی لفظ نہیں بولا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا نے اس کی کوریج کری، اور فیس بک پہ آن لائن چلا، انڈیا اور باقی دوسرے ملکوں میں جڑا جڑا ہریانوی روے ہیں ان سب نے دیکھا۔ اڈالی میں ایک مشاعرہ، ہریانوی مشاعرہ کرایا گیا، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ پھر جون 2020 میں ہریانوی زبان کا تعارف قومی ٹی وی پہ لاہور سینٹر تے ایک پروگرام چلا تھا، برنچ ود فرا، اس میں ہم نے اپنی مادری زبان کی نمائندگی کری، اور پہلی دفعہ نیشنل میڈیا پہ ہم نے اپنی ماں بولی کا حق ادا کرا۔ اس کے بعد ہم نے ہریانوی میگزین نورا کے نام تے شائع کرا، مدیر رانا تصویر صاحب ہے، اور ان کے اسسٹنٹ میں اور نجمہ شامل ہیں۔ اب وہ آگے کیوں نہیں چل سکیا اور اس کے کتنے شمارے آئے، اس پہ بات ہو سکے ہے، لیکن وہ آغاز تھا اور انشاءاللہ وہ آگے ضرور چلے گا۔ اس کے بعد ہم نے قاعدہ، ہریانوی زبان کا قاعدہ کہ ہمارے کچھ ایسے تلفظ ہیں، ایسی آواز ہیں ہماری زبان میں جو اردو تختی پورے نہیں کر دی، تو اس کے میں اضافہ کرا ہم نے 4 ایسے حروف کا، اور ہم نے ایک قاعدہ بنایا۔ وہ قاعدہ بنا کے لاہور میں ایک کانفرنس رکھی، جس میں مختلف زبان کے محققین جو مختلف یونیورسٹیاں سے، جس طرح نبل یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی لاہور ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، ادھر سے ہم نے وہ لوگ بلائے، ان کے سامنے اپنا وہ قاعدہ رکھا، ساتھ میں ہمارے جو دوسرے ہریانوی محققین تھے، ہمارے نورا تنظیم کے ممبر بھی تھے، اس پہ بحث ہوئی۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کی ضرورت تھی، وہ ہم نے تبدیلیاں کر لی، اور اب فائنلی وہ قاعدہ ایک چھپ جائے گا۔ اس کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے نمائندے جو مختلف ادیبان نے شرکت کری، ہم نے نورا میگزین جو شائع کرا تو اس کی ایک تقریب منعقد کرائی،
جس میں معروف کالم نگار سجاد جانیہ صاحب، پروفیسر خالد مسعود صاحب، شوکت اشفاق صاحب، شاکر حسین شاکر صاحب، یہ لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے سراہا کہ پہلا میگزین ہریانوی زبان کا پیورلی ادبی میگزین جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد نورا کی ٹیم نے رانا تصویر صاحب کی قیادت میں اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک وزٹ کرا ہم نے، اور اردو شعبہ کے اساتذہ اور ان کے طلباء کے ساتھ ایک مکالمہ کرا اور اس میں ہریانوی زبان پہ سیر حاصل بحث ہوئی۔ ادھر کے جو صدر شعبہ ہیں ڈاکٹر سید عامر سہیل صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہریانوی ٹاپک پہ اسٹوڈنٹس نے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ تحقیق کریں۔ ایک اور مائل سٹون ہمارا یہ رہا کہ پاکستان میں جو تنظیمیں، جو لوگ بھی ہریانوی زبان پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے بحال کریں، اور اس سلسلے میں مڈاڑ راجپوت تنظیم کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا، وہ بھی اپنی مادری زبان واسطے کام کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ادھر موجود ہیں، اور ان کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہماری 2 کتاب کی اشاعت واسطے مالی معاونت کری۔ اس کے بعد فیصل آباد یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک زبان دانی کی کانفرنس ہوئی، اس میں ہریانوی وفد فنکاراں کے ساتھ شامل ہوا، جس میں سنگر بھی تھے، کامیڈین بھی اور ڈانسر بھی۔ اس پہ ہریانوی زبان پہ مقالے بھی پڑھے گئے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں علاقائی زبانوں پہ ہونے والی کانفرنس میں 3 روزہ کانفرنس تھی، اس میں رانا تصویر صاحب نے نمائندگی کری ہریانوی زبان کی، اور اس کی ثقافت، اس کے رسم و رواج پہ بات ہوئی۔ ہم نے راؤ زاہد وارسی صاحب کے لکھے ہوئے افسانہ کا جو مجموعہ ہے ایکلا درخت، اس کی تقریب پذیرائی ملتان میں کروائی، نورا کا پلیٹ فارم تھا، جس میں پورے ملک سے ہریانوی زبان تے محبت رکھنے والے لوگوں نے شرکت کری۔ اس کے بعد ملتان ٹی ہاؤس میں نورا پبلیکیشنز کی 2 کتاب مراڑ، جو کہ راؤ رحمت صاحب کی لکھی ہوئی افسانے پر مشتمل تھی، اور بھائی عمر ہاتھ نے وہ دوبارہ ان کی تدوین میں وہ کتاب چھپی، اور سماج گیان جو ترجمے کی کتاب ہے اس کا پروگرام منعقد کروایا۔ اس وقت تک جو ہماری اشاعت ہیں، جو ہم کتاب چھپوا چکے ہیں، پہلے نمبر پہ نورا میگزین، اس کے بعد زاہد وارسی کا افسانہ کا مجموعہ سماج گیان جو کہ ترجمہ کے اوپر ہے، اور مراڑ جو پہلے رائٹر ہیں ہمارے افسانہ نگار راؤ رحمت صاحب، ان کی کتاب۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیا ترکھیت کے نام سے ہریانوی شاعری کا انتخاب، جو نوشاد قاصر صاحب کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ پھر افسانے جو لکھے گئے پاکستان میں ہریانوی زبان میں، جو کہ تبازات افسانے ہیں، یعنی ترجمہ نہیں ہے، ماٹی کی چیز کا نام تھا، تصویر صاحب نے، رانا تصویر صاحب نے مرتب کرے، اور ہریانوی لوک گیت جو ہمارے ثقافت، شادی بیاہ کے گیت، مختلف موسموں اور تہواراں کے گیت، وہ اکٹھے کرے 125، اور اس پہ ایک کتاب چھاپی۔ رانا انور علی صاحب کی ہریانوی شاعری کا مجموعہ روکھ پہ بیٹھے پنچھی کی سن۔ تو یہ سارے ہماری اچیومنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی آف لیٹرز، جس نے اکادمی ادبیات بھی کہا ہے، اسلام آباد میں آفس ہے، ان کا ایک سماہی رسالہ ہے ادبیات، اس میں پاکستان میں ہریانوی شاعری، یعنی پاکستان بننے کے بعد، اور ماں بعد قیام پاکستان میں ہریانوی نثر کے نام سے ہمارے 2 مضامین چھپے، اور آنے والے اس میں وقت میں انہوں نے وعدہ کرا کہ ہماری 1-2 کتاب بھی وہ اپنے خرچہ پہ، یعنی گورنمنٹ کا خرچہ پہ وہ ہماری کتاب چھپ جائے گی۔ ہمارا جو تحقیقی کام ہے اس میں رانا تصویر صاحب کی خصوصی کاوش ہے، ذکریہ یونیورسٹی ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور لاہور یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، UMT میں تقریباً 15 لوگ ہریانوی زبان میں ایم فل اور PhD کر رہے ہیں اور کچھ کر گئے ہیں۔ یہ ساری رانا صاحب کی کاوش ہے۔
اس کے علاوہ پورے ملک میں اکثر منظر میں ہیں کانفرنسز زبان کے اوپر، جس میں پاکستان میں بولی جانے والی ساری زبانیں ہوئے ہیں، ہم اس میں نمائندگی کر دے رہے ہیں۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف میاں والی، یونیورسٹی آف بلتستان سکردو، GC یونیورسٹی، اور جس جگہ بھی کوئی پروگرام ہوا ہے اس طرح کا، ہم ضرور اپنی زبان کی نمائندگی واسطے ادھر پہنچ جاؤ۔ اس کے علاوہ دورہ پاکستان کا YouTube چینل ہے اپنا، فیس بک پیج ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہم موجود ہیں۔ ہماری اپنی ایک ویب سائٹ ہے norapakistan.org کے نام تھا۔ ہریانوی زبان میں مشاعرے کی ریت رانا نوشاد قاصر صاحب نے رکھی، اور 15 دن بعد ایک مشاعرہ ہوا ہے جس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے شاعر ہیں وہ اس میں حصہ لے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی تعداد میں سامعین موجود ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایک زبانہ کی ایک تنظیم ہے دی انگلشرز سوسائٹی پاکستان، جس کا ہیڈ آفس ترکی میں ہے، اور یہ پوری دنیا میں 28-29 ملکہ میں اس کے آفیسز ہیں۔ تو پاکستان چیپٹر جو ہے اس کی طرف سے میں ہریانوی زبان کا ایڈوائزر کے طور پہ ان کے پینل پہ شامل ہوں، یعنی پاکستان میں جو علاقائی زبان ہیں ان کی نمائندگی میں ہریانوی بھی شامل ہے۔ ملتان میں PTV اسٹوڈیو تقریباً پچھلے 8-10 سال پہلے بن گیا تھا، لیکن اس وقت صرف اس پہ ریکارڈنگ ہوا کرتے، اور ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ لاہور سینٹر تھے ٹیلی کاسٹ ہوا کرتے۔ لیکن اس سال 2024 میں اس پہ براہ راست نشریات شروع ہوئی، اور پھر میں سلام پیش کروں گا رانا تصویر صاحب نے۔ بار بار رانا تصویر صاحب کا نام اس واسطے آیا ہے کہ وہ ون مین آرمی ہے، ہم تو ان کی فوج ہیں، ہم تو ان کے سپاہی ہیں، جس جگہ وہ کھڑے ہمیں کھڑا کر دے ہوئے ہیں، ہم تیار ہیں کھڑے ہونے واسطے۔ اور یہ ان کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ خود سامنے نہیں آتے، ہم نے سامنے رکھے ہیں۔ اس سے زیادہ زبان کی خدمت نہیں ہو سکتی، اور ان کی اپنی جو ہے ذات وہ پیچھے ہوا ہے اور ہم آگے وہاں، لیکن سب کچھ ان کی وجہ سے ہے کہ 3 زبانیں اپروو ہوئی تھی، سرائیکی، پنجابی اور اردو، تو ہم نے 4تھی زبان ہریانوی بھی اس میں اپروو کروائی، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آج آپ دیکھ چکے ہو کہ مہینے میں 2 پروگرام اس وقت ہمارے پاس ہیں باقاعدہ، اور وہ لائیو پروگرام ہے، ریکارڈڈ نہیں ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ پروگرام ہفتے میں 4 ہو جائیں گے۔ ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں ماں بولی واسطے، اور ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، کوئی ہمارا اس میں اپنا نہ تو کوئی اپنی ذات نہ آگے لانے کا ہے، ہم اپنی زبان واسطے کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری پچھلی کارکردگی۔ اب میں مختصراً صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم آگے کیا کرنا چاہاں، ہمارا روڈ میپ کیا ہے، مستقبل کا پروگرام کیا ہے ہمارا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم میگزین میں باقاعدگی کی اشاعت واسطے لے کے چلیں گے، اور آج آپ لوگ جو ادھر آئے ہو، آپ تک اکٹھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں کہ یہ کام آگے چلے گا کس طرح۔ میں صرف پوائنٹ بتا کے جا رہا ہوں، اس کے بعد رانا صاحب آئیں گے، اور پھر جو فورم ہے وہ اوپن کرا جائے گا، آپ لوگ بھی بات کرو گے۔ تو میگزین کی باقاعدہ اشاعت، کتاباں کی اشاعت اور ترسیل اور ان کی فروخت، یعنی کتاباں تو ہم چھپوا رہے ہیں، لیکن وہ کتاباں یا تو ہم نے مفت تقسیم کرنی پڑے ہیں، اور دوبارہ کتاب چھپانے واسطے ظاہر ہے کہ ریونیو چاہیے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ترسیل ہو پورے ملک میں جدھر ہریانوی بیٹھے ہیں، اور ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوا ہے اس سے دوبارہ ہم اشاعت کا کام کروا رہے ہیں۔ 1-2 بھائیاں کی یہ رائے تھی کہ کتاب کیوں چھپوائی جاوے، کتاب تو یہ پڑھتا ہے کوئی، تو اس بارے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارا نظریہ، ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم کتابیں اس واسطے چھپوا رہے ہیں کہ جس وقت ہمارے پہ اچھا خاصا میٹیریل، یعنی اچھی خاصی کتاب جمع ہو جائیں گی شاعری پہ،
ڈرامے پہ، ناول اور نثر میں جو مضامین ہیں، جو افسانے ہیں، اتنے جمع ہو جائیں کہ ہم جو ہمارے ہمسائے میں یونیورسٹی موجود ہے، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی یا اسلامیہ یونیورسٹی، تو ان سے ایک درخواست کری جاوے کہ یہ ایک زبان ہے، اس میں ادب لکھا جا رہا ہے، اور ادب اتنا لکھا جا چکا ہے کہ کم از کم گریجویشن لیول پہ 200 نمبر کا ایک مضمون آفر کر دیا جاوے، تاکہ ہمارے ہریانوی بچے جو ہیں وہ اپنا ادب بھی پڑھیں، لکھیں بھی، اور اس میں امتحان بھی دیں، اور پھر اگلے سٹیپ پہ ماسٹرز کی کلاس جس طرح سرائکی مو میں ہیں، اس طرح کا ہمارا یہ خیال ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 5 کتابوں کا مواد تیار ہے، کمپوزڈ ہیں ساری کتاب، ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے، ان کی پرنٹنگ کا پروگرام ہے ہمارا۔ اس میں شامل ہے ہمارے پاس جو تحقیقی مضامین لکھے ہیں مختلف لوگوں نے، ایک مجموعہ ان کا ہے، ہریانوی کہاوتاں ہیں جنہوں نے کہبت بھی کہا، ہریانوی ڈکشنری ہے، ہریانوی پہلیاں ہیں، ہریانوی بچوں کی نظمہ ہیں، اور چٹکلے جنہوں نے ہم لطیفے کہا، یہ ساری ہمارے پاس اس وقت تیار ہیں، یعنی کسی بھی وقت چھپوائی جا سکیں ہیں۔ آخری پوائنٹ میرا کہ ہماری ثقافت کا فروغ، ہمارے رسم و رواج کی ترویج، ان کا قائم رہنا، نئی نسل نے ان کا بیڑا پاٹتا رہے، تو اس کا واسطہ ہم یہ چاہاں کہ ہریانوی فنکاروں پر مشتمل ایک طائفہ، مستقل طائفہ بنا لیا جاوے، کیونکہ اس وقت جو لوگ پرانے تھے، جو راگنی گان والے تھے یا جو سنگرز تھے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی سرپرستی نہیں ہے، تو وہ ہم نے اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور ارادہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ انہوں نے لے کے پورے پاکستان کا سفر کرا جاوے، اور جس جگہ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں ادھر جا کے وہ اپنا پروگرام پیش کریں، تاکہ ایک تو ان کی سرپرستی ہو، ہماری جو ثقافت ہے وہ زندہ رہے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جانیں۔ اس میں ہم یہ کر سکاں کہ سانگ بھی ہوگا، اور موجودہ طرز کا ڈرامہ بھی ہوگا، پرانی راگنیاں بھی ہوں گی، اور آج کل کے گائے جانے والے گیت بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم چاہاں کہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کرا جا رہا ہے پورے ملک سے، جس میں ہماری یونیورسٹیاں شامل ہیں، ادھر جاؤں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری زبان بولنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اکٹھے کرے جائیں اور ان سے لے کے مختلف کام کرے جائیں۔ میں سفر کرتا رہا ہوں، میری کچھ ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں ایک ٹریننگ کی مانیٹرنگ واسطے گیا، تو ایک ٹرینر تھی، ایک AEO محکمہ تعلیم کی، اس سے بات ہوئی، تو جب میں نے اپنا بتایا تو کہا کہ میرے جو ماں باپ تھے وہ بھی انڈیا سے آئے تھے، ہم قریشی ہاں، تو پھر کہنے کہ اچھا آپ کس طرح بولو، میں نے اس کو بول کے دکھایا، اور جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا اس پہ YouTube ملتان چینل کا، تو وہ بہت خوش ہوئے، اس نے کہا کہ بالکل میری دادی بھی اسی طرح بات کرا کرتی، میری نانی بھی کرا کرتی، اور میرے ابا جی بھی کرے ہیں۔ تو وہ لنک لے کے گئی، اور اس نے شام میں اپنے والد سے بات کری، اور پھر انہوں کا فون آیا کہ ہم ملنا بھی چاہاں، وہ بیٹھے ہیں ضلع راجن پور میں، جام پور تحصیل، اچھے خاصے ہریانوی کمیونٹی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل کے بچے پتہ انہوں نے ہے کہ ہماری زبان کون سی ہے، لیکن وہ اردو کی طرف راغب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نہ کچھ سنن نے ملتا اور نہ کچھ پڑھن نے ملتا۔ تو ہمارا یہ خیال ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اپنی زبان جو ہماری ماں بولی ہے، جو نہ کدے چھوڑنی چاہیے، اور جو بھی ایک اچھا سوچ رکھنے والا بندہ ہے وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی مادری زبان میں بات کروں۔ تو ہم یہ چاہاں کہ ہماری ثقافت، ہمارے رسم و رواج، ہماری زبان قائم رہے، اور یہ صرف ہم نہیں چاہ رہے، دنیا میں کسی بھی جگہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور اپنی زبان نے یاد رکھیں۔ جو لوگ پاکستان سے مائگریٹ کر کے انڈیا گئے، جس بھی علاقے کے تھے، پنجابی تھے، سرائکی تھے، وہ آج بھی وہ زبان بولے ہیں، لکھے ہیں۔ تو میری طرف سے اتنا ہی کچھ، میرے ذمہ صرف یہی کام تھا کہ میں بتاؤں کہ نورا نے آج تک کرا کے ہے اور مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ رکھا ہے۔
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी। नौरा तंजीम की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने बयान कर रहे थे। तो जिस तरह उन्होंने सारी कामयाबियाँ बताई और आगे का रोड मैप दिया,